الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ تمامی احباب بآواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے اس عقیدت سے نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو فرمان میں گلہ عقیدت پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا 12 بج چکے ہیں، انشاءاللہ 12:30 بجے آخری بات ہوگی، اختتام، اس کے بعد سلام اور انشاءاللہ ختم پاک۔ تو آدھا گھنٹہ ایسے بیٹھیے کہ بیٹھے ہم یہاں ہیں، آنکھیں سوچ سب مدینے پہنچی ہوں۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ ذہن تو میرا کچھ اور تھا، لیکن آج بڑا اہم دن 7 سپتمبر کے حوالہ سے، تاجدار ختم نبوت کے حوالہ سے ذہن بدلا کہ تحفظ ناموس رسالت پر کچھ چند گزارشات گوش گزار کر کے حضور کے دربار کو ہر بار میں سرخ رو ہو سکیں، تو میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں، یقیناً آپ میرے اس دعوے کی تائید فرمائیں گے۔ کیونکہ ہم سب وہ ہیں جو مصطفیٰ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنا عقیدت اس عقیدے سے ہے کہ میرے مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہیں، کوئی قادیانی کانا ہم کسی کو حضور کے بعد نبی نہیں مانتے، کیونکہ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ تو یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو عمر کو اللہ نے نبوت نہیں دی، تو غلام احمد قادیانی بے شرف کو کس طرح نبوت مل سکتی؟ تو اس عقیدے کا رد اور اپنے عقیدے کی سچائی اور اس کا دعویٰ کیا ہے، اگر سنیں گے نا تو یقیناً سینے سے سبحان اللہ نکلے گی۔ اور ہم اس لیے دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے نبی کو آخری رسول مانتے ہیں۔ اور عاشق نے کیا کہا کہ دوزخی نہیں میں تھے جنتی ہاں، دوزخی نہیں میں تھے جنتی ہاں، دوزخی نہیں میں تھے جنتی ہاں، کیونکہ میں مدنی دا امتی ہاں، دوزخی نہیں میں تے جنتی ہاں، اور نال یزیدیاں میں نہیں رہنا، نال یزیدیاں میں نہیں رہنا، کیونکہ اہل حق دا سنگتی ہاں، دوزخی نہیں اسا جنتی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم اپنے نبی کو آخری رسول مانتے ہیں، اپنے نبی کو آخری رسول مانتے ہیں۔ اب جو مصطفیٰ کو آخری رسول مانتا ہے وہ اپنی زبان سے اس دعوے کا اقرار کرے کہ دوزخی نہیں میں تھے، دوزخی نہیں میں تھے جنتی ہاں،
نے شعر پڑھا تھا پہلے، وہ دوبارہ پڑھ کے مجھے سنائے. پڑھیے گا پڑھیے گا. یار یہ آواز موٹی کا پھیل رہی ہے، گریپ نہیں پڑی آواز. یہ آپ نے وہ جو پہلی ربائی پڑھی تھی نا، یہ پڑھیں تاکہ بیٹھنے والوں کی بھی اصلاح ہو سکے. میں نے آپ کو بتا دیا تھا، وہ اب جیسے میں نے سمجھایا ویسے پڑھنا، پھر ہم بتا دیں گا ہم آپ کو بعد میں. ہاں ہاں جی، ساری خدائی کائنات جنت کی یہ ساری خدائی تیری ہے. وہ پڑھا نا دوبارہ میں پیش کروں گی. آپ نے پڑھی تھی اچا جگ تو رتبہ سیدانہ، اچی ذات بطول دے پترانی. سارا جگ پیا سجنا کھاندا اے خیرات بطول دے پترانی. اے جنت حاکم شے کے وہ حاکم نے تو انگلی مار دی ہے کہ دنیا حاکم کی ہے. اے جنت علی دے، وہ جو آپ پڑھتے ہیں. اے جنت علی دے پتراں دی، او کائنات علی دے پتراں دی. بیٹھیں ابھی پڑھ رہے تھے کہ جنت حاکم کی یہ کل کائنات. میں نے کہا کائنات میں تو ابو جہل بھی رہتا تھا، کائنات میں تو گناہگار بھی ہے، لیکن جنت میں نبی ہے اور نیکوکار ہے. دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا جبریل تیرے سامنے دنیا کی حقیقت عرض کی، یا رسول اللہ میرے سامنے تو ایک گندی مکھی کی مانند بھی اس کی کوئی حیثیت. یہ تو وراء الورا ہستیاں ہیں. فرید کو ماننے والے ہی ہیں نا، فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ سے کسی نے کہا مکہ مدینہ جانا چاہتا ہوں، کچھ انتظام فرمائیے. آپ نے کہا وہاں سے تھوڑے سے وہ اینٹیں اٹھا لا. ہاتھ رکھا، جب اس کو کہا کھول دیکھا تو سونے کی اینٹیں بن گئی. آپ فرمانے لگے یار مجھے رفع حاجت آئی ہے، کیا سونے سے استنجا ہو سکتا ہے؟ کہا جی نہیں. فرمایا پھر جو ہمیں استنجا نہیں کروا سکتا اس دنیا کی حیثیت ہماری نگاہ میں کیا؟ احمد علی حاکم نے اپنے بونگا مار دیا. تو میں نے بلا کے انہیں سمجھایا تھا کہ میں نے کہا کائنات کی حیثیت کچھ نہیں ہے، یہ تو جنت جو نیکوکاروں کی ہے وہ اللہ نے مصطفیٰ کے نام لگا. وہ آگے اس نے پڑھیے گا. اس لیے عقیدہ کیا ہے کہ دوزخی نہیں میں تھے کیونکہ اہل حق دام سنگتی ہاں. دوزخی نہیں میں تھے جنتی ہاں. مجھے ابھی نبی صاحب آگے کہہ رہے ہیں پورے اہل محلہ نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا تو تھوڑا جا تھوڑا آسان ہے دیوان ماحول تھوڑا جا نا خوش حال نظر آوے. وہ حافظ صاحب کلان کر دے نے کہ جی فلاں بندے نے محفل دا انکار کیتا ہے. پتہ نہیں مینوں ایویں سمجھدا ہے. میں ایک آدھ منعقد کرنا تو تسی ایویں کہہ چھڈا کرو کہ محفل رکھیے کیونکہ تہاڈی سرائکی ہے تہاڈی نہیں ونی اردو دی سمجھ. وہ کہندے انکار کیتا ہے. اور میں گل سندا ہسدا پیا سا. میں ساڈا شہزادہ ہی بندہ ہے، اللہ جی سلامت رکھے. میں وہی اپنی بات مان رہا ہوں، پتہ نہیں شاید میرے سننے میں ہو سکتا ہے لیکن مجھے ایسی لگتا ہے کہ آپ انکار کہہ رہے ہیں. ابھی آپ بولیں کہ ایک آدھ
چلے ٹھیک ہے، اللہ سلامت سے. اچھا آج محلہ نے کیا کیا ہے؟ محفل پاک کا انعقاد کیا ہے. تو ابھی کہہ رہے تھے کہ سب کے لیے دعا کرنا. اب آپ کا شعر آنے لگا ہے، دیکھتے ہیں کتنی سبحان اللہ آتی ہے. غلام نبی نے ایتھے رہنے، جو رہتے اچھی میں سبحان اللہ کہہ چھڑو. میں حالے سوا گھنٹہ مسیطے لا دیا، میرا گلا تو پتہ ہی ہے کہ آپ بیلی پتہ ہوگی کو دند پھر کٹی جاتا ہے. انہوں تھوڑی نا آواز موٹا کر. غلام نبی نے جس وچ رہنے، محلب دا آبستی ہاں، دوزخی نعمت جنتی ہاں، دوزخی نعمت جنتی، کیونکہ اہل حق نام سنگتی ہاں، دوزخی نعمت جنتی ہاں. آئے ہائے نعرہ حیدری، اور پتہ لگنا کہ علی دے چاہن علی کنے دے. اور میں نہ ساڑھے بابے دے سامنے علی دا نعرہ بات جاگے تو بھی جوان ہو جاتا ہے. یہ علی دا شیر آن لگے تو پتہ لگنا ہے. دونوں ہاتھ بلند سینے دا زور. سننا جس پہ لکھیا نام علی دا. راؤ صاحب تسا ہاتھ اور اٹھاؤ، تو آٹے نہ منے طرح پیارے، اللہ کرے پیار تو آٹے کو سنتے لے آوے. اچھا تھوڑے یہ کھانے کھیچنا وہاں اجازت دے ہوتی کھیچنا نراز نہ ہو جائے. کیڑا وضو کر کے بیٹھا ہے ساری، لیکن خدا دی قسم اونا دا بھی برا نہیں، کیونکہ محفل یہ ایسی ہے بے درودہ بھی آکے بیٹھ جی اللہ بختہ والا بنا دیتا. کیونکہ توڑے تو میں درود پڑھایا ہے کہ درود ایسی عبادت ہے جنہیں بغیر وضو بھی اللہ قبول فرما دے. لیکن سونے کے سواگا کار لو گے زیادہ ثواب مل جائے گا. کرو گے انشاءاللہ گے تو. اچھا سننا جس تے لکھیا نام علی دا، میں ایک ایسی تختی ہاں، دوزخی نعمت جنت. نظام انسان کی طرح لکھ دیو، تھوڑا جا زبان نو جوش دیو. دوزخی نعمت جنت ہاں. اور علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑے پرکیف انداز دے نال مصطفیٰ دی شان بیان کر رہے سن. ایک گلہ میں کن تو پہلے دیا آدم تے پیارا کل بنیا، یا رحمیہ گلہ یار جانن، ایک کل بسارا کل بنیا. وہ ایک احمد سی ایک احد سی، ایک کل بسارا کل بنیا. او یارو یا رحمیہ گلہ یار جانن، آدم تے پیارا. اچھا حضور کدو دے نبی نے میرے کریم نبی جھولے وچ کھیل رہے ہیں. آپ نے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جدو عنوان شباب اپنے بھتیجے دے قریب ہوئے نا تے پوچھے میرے پاک نبی نے، چاچا تینوں کیڑی چیز نے میرے تے ایمان لہامت مجبور کیتا؟ کیا پوتے بھتیجے میں ویکھیا سی کہ جدو تو جھولے وچ کھیڈ رہا سی نا، پھر تو انگلی دا اشارہ چن والے کردا سی، چن کبھی اندر جاندا سی کبھی. اور میں تھوڑا اور کھڑ کے چلے نے جو سبحان اللہ کہہ چلو. آج بھی پی جاندے ہو کہ لو بھی پیتی، عظمت آل نبی دی سن کے تو سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو. چن کبھی تھوڑا جائیں ڈائریکشن نہیں کریا جی، چٹ کبھی ادھر کبھی ادھر. تے میں ویکھیا بھتیجا عام نہیں جڑا چن نو تے کھڑائی جاندا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. چل حلیمہ میں کے آئے واللہ غرفہ سج کے سونا کمال
डोने नूर दे आप नूर दा विचोर नूर दे ओए कमले सिजड़ कहवे ओ बाल वरगा ओ बाल तकिए नूर दे विछोने नूर दे आप नूर दा खिडौने नूर दे करके उंगली इशारे कीते पात चनली धमाल आज लोगों को अकीदा ये देते हैं साइंस कितनी तरक्की कर गई, चांद तक पहुंच गई, और मैंने कहा बदबख्त ये अकीदा क्यों नहीं देता कि चांद पर चले जाना कमाल नहीं, चांद का मुस्तफा के कदमों में आ जाना मुस्तफा का कमाल है। ये मुस्तफा की शान है। एक तबका उठा हुजूर कि मैं नौकर सहाबा दा, दूसरा तबका उठा जाने या अली, मैंने कहा सी तुहाडी दोवां तो तांगियां असी उनदे नाल प्यार करना है जेड़े असहाब दा भी प्यार रखे, आले नबी दा भी प्यार रखे। सुभान अल्लाह। और एक खुदा की कसम हमारी खुशनसीबी खुशबख्ती है कि अल्लाह ने हमारे एक हाथ में असहाब की मोहब्बत रखी है, एक हाथ में अहले बैत का प्यार रखा है, और फरमाया हुजूर ने जो मेरे असहाब के नक्शे कदम पर चलेगा वो मुस्तफा ने फरमाया हदायत करोगा। आज भी मक्के चले जाएं, मकामी इब्राहिमी और सोने का जो दरवाजा खाना काबा का लगा, हुजूर ने फरमाया अगर उधर भी कोई मरे उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होगा, सीधा जहन्नम जाएगा। सहाबा का बुग़्ज़ होगा वो भी जहन्नम जाएगा, जन्नत वो ही जाएगा जिसके दिल में सहाबा का भी प्यार होगा, मुस्तफा की आल का भी प्यार होगा। और सुनिएगा, जिसने लिखा नाम अली दा, तो फिर मिलके पढ़ोगे इंशाअल्लाह। दो ज़की नहीं मैं क्योंकि अहले हक दा संगती हां, दो ज़की नहीं मैं बड़ा बड़ा दावा है, बड़ा 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 दावा है। क्यों ना करिए, क्योंकि हम अपने नबी को आखिरी रसूल मानते हैं, इसलिए ये दावा कर रहा हूँ कि दो ज़की नहीं मैं जन्नत। अच्छा तवज्जो करना, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि हुजूर की नबूवत क़यामत तक है, हर नबी को अल्लाह ने दो वज़ीर अता किए। मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने, इस मुस्तफ़ा की शान पर सुभान अल्लाह ऊंची आनी चाहिए, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को 4 वज़ीर अता फरमाया। 2 आसमानों में, 2 जमीन पर। आसमानों में जिब्रील मीकाईल, जमीन में अबू बकर सिद्दीक, उमर। अब बताइएगा अबू बकर सिद्दीक वो जो डंग मारिया सी, वो डंग ने बाद असर जाहिर होया, आप दी शहादत हुई, वो डंग मारन दी वजह तो आप नु शहीदा मर्तबा उमर फारूक नु लो उन्हें मारा खंजर कि आप शहीद हुए। कि कुरान की कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, कुरान कह रहा है उसको मुर्दा ना जानो। अकीदा है। अब उनके बारे क्या अकीदा है? जिब्रील जिंदा है कि नहीं है? मीकाईल जिंदा है कि नहीं है? तो मैंने कहा खुदा के बंदे अपनी अकल का इलाज करा, और जिसके वजीर जिंदा है उनका बादशाह जिंदा क्यों नहीं है? जिनका वजीर जिंदा अकीदा मानते हो तो उनके जो है सरदार मोहम्मद मुस्तफा, हाय हाय अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या शान है मेरे मुस्तफा की। कोई माई का लाल हजूर की शान बयान कर सकते ही नहीं। वो कुल अशरा में जिसे अक्ल अव्वल करार दिया गया हजरत जिब्राइल अमीन,
پوچھا تھا نا جبریل کی عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ رب کے چوتھے حقیقی پردے میں 72,000 سال بعد ستارہ چمکتا تھا، 73,000 مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا واللہ اے جبریل مجھے اللہ کی قسم ان الکوکب بمحمدہ، وہ ستارہ میں محمد تھا۔ ایک اللہ نے کن تو پہل دیا آدم تے پیارا۔ اچھا یہ چیز تجھے مجھ پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کہ میں جدھر اشارہ کرتا تھا تو حضور فرمانے لگے اس سے بڑھ کر چاچا تجھے نہ بتاؤں؟ فرمایا بتیجے بتا۔ عرض کی میرے پاک نبی نے فرمایا چاچا جب میں ماں کے شکم میں تھا لوہے محفوظ پر جو قلم لکھتی تھی میں ماں کے پیٹ میں وہ آواز بھی سماعت کرتا تھا۔ جڑا لنگ عرشاں تو پار گیا جڑا چا سدراتے ہار گیا۔ تو سامنے زیت شام حضرت جبریل میری کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تانا ماریا کہ یا رسول اللہ میں اوتے بھی چلا جانا وا جتھے کوئی اج تک نبی نہیں گیا۔ میرے کریم عرشاں تے گئے۔ حضور جب اگلی پرواز شروع کی تھی اسی ٹائم حضور فرمایا اے جبریل ہوئے جتھے اج تو نہیں جا سکدا اوتھے اج محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ تو فرمایا لوہے محفوظ پر جو قلم چلتا تھا کسی کے حالات لکھے جا رہے تھے، لوہو کرسی پر چڑچڑاہنے کی آواز میں ماں کے شکم میں سماعت کرتا تھا۔ آج کہتے ہیں جی درود کیسے چلا جاتا ہے؟ میں کہا جی میں تو انو سعودیہ نکال چلی جاتی ادھر بڑی سائنس تیرا یقین کامل ہے، لیکن ویسا کیسا عجیب معاملہ ہے۔ ہون میں ریسنٹ میری بحث ہوئی وہ سعودی عرب لے وچ جڑا قرآن دیتا جاندہ پڑھنا پڑھو اس سے اندر لکھیا اور یہ او سعودی علماء نے لکھیا ہے کہ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہون لگے نا یعنی میلاد ہون لگیا کہ اس ٹائم انہیں خواب دیکھا فرعون نے کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اس ٹائم انہیں جنابی والا دربار اندر آئے اور آکے کچھ انہیں چھپی بیٹھے سن۔ انہوں نے کہا کہ میں خواب اندر دیکھا میری سلطنت نو آگ لگ گئی۔ اس ٹائم وہ کہنے لگے بادشاہ اگر تو کبھی تا جان کی مان پاؤ کہ پھر اسی نصیحت دی تعبیر کیے۔ میں نے کہا یار کتنا بدبخت ہو کہ مصطفیٰ کی علم کو نہیں مانتی ہو، اور جب عقل پھرتی ہے تو پھر جو مصطفیٰ کی علم کو نہیں مان رہے پھر اللہ ان سے مشرکوں کا علم بنوا دیتا ہے۔ حضور کا علم نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ ان سے مشرکوں کا علم بنوا رہا ہے۔ اس ٹائم انہیں کیا دسو، اس نے کیا ایک بیٹا بچہ پیدا ہوئے گا چلی سلطنت تیری کی کر دے گا۔ اگو فرعون اینج داڑھی ہاتھ پہ تے کہندا اچھا لے پیدا ہون دیتا تے پھر شیئن یستضعفو طائفۃ منہم، اے اللہ تو کیوں کروانا چاہنا ہے موسیٰ دا میلاد؟ فرمایا تو انہوں پتہ نہیں چلیا موسیٰ دی میلاد دی وجہ تو میں بنی اسرائیل دے کمزوراں دی رحمت فرماواں گا، لیکن انہو لمن المفسدین فرمایا چھوٹا فسادی ہے۔ جنہ موسیٰ دا ملاد دا ڈاکلہ میں چھوٹا فسادی ہے، یا اللہ بڑا فسادی فرمایا جنہ مصطفیٰ دا ملاد ڈکے وہ بڑا فسادی ہے۔ اے اللہ تو میلاد کیوں منوانا چاہ رہے؟ فرمایا سمجھ نہیں آئی کہ جدو موسیٰ علیہ السلام اللہ نے فرمایا تو 40 دن اتھے آکے اعتکاف کر کوہ طور تے پھر جان لگے تینوں کتاب دیواں گا۔ فرق اتنا ہے سجنوں، موسیٰ کوہ طور تے جاون 40 دن پہاڑاں دے وچ اعتکاف بون پھر واپسی تے کتاب لبے تے اس مصطفیٰ دی عظمت کیے کہ جتنے مصطفیٰ جتھے جتھے جاون قرآن پیچھے پیچھے جانا ہے، قرآن پیچھے پیچھے جانا ہے۔ میرے مصطفیٰ دا شان دا پہلو جتو بیکو، میرے مصطفیٰ دی شان وراء الورا
اتنا وقت نظامن اندر گنجائش نہیں، میں اپنے جو موضوع کی بس اس نمائندے کرنے لگ گیا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کے غلاموں، عقیدہ کیا ہے کہ دوزخی نہیں میں تھے جنتیاں، دعویٰ کیا ہے کیونکہ اہل حق کا سنگتی ہاں، دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کو آخری نبی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں اور آخری رسول بھی مانتے ہیں۔ حضرت زید سیرت کے حوالہ سے، حضرت زید اما عائشہ صدیقہ نے آپ کو خریدا، مصطفیٰ کی پرورش کیا۔ میرے مصطفیٰ نے 10 سال آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ کے چاچا، آپ کے والد ڈھونڈتے آئے مصطفیٰ کے پاس، ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، جو آپ نے اس کی پرورش کی ہے اس کی اجرت لے لیجئے، ہمیں ہمارا بیٹا دے دیجئے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا بیٹھو۔ حضرت زید کو بلایا، فرمایا زید یہ سامنے تیرا چاچا ہے، سامنے تیرا باپ ہے، اگر تو جانا چاہے تو چلا جا۔ لیکن حضرت زید نے یوں نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے، چاچا ہے، نگاہ صرف مصطفیٰ پر ہے، اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرے والد بھی آپ ہیں، میرے چاچا بھی آپ ہیں۔ ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں، ہم بناوٹ سے۔ یا رسول اللہ میرے چاچا بھی آپ ہیں، میرے چاچا بھی آپ ہیں، میرے والد بھی آپ ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ساری پرورش کا پیسہ اپنے پاس رکھو، لیکن زید تو چلا جا، لیکن ایک اقرار کر کے جا، کہہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، انا خاتم النبیین۔ یہ اقرار کر کے جا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری رسول ہوں۔ یہ مصطفیٰ نے وعدہ لیا۔ حضرت زید چلے گئے، جب اپنی جناب والا کاروباری معاملات آئے، اسی ٹائم کسی بچے نے آ کے بتایا آمینہ کے لال اس جہاں سے چلے گئے، اور عرض کی مالک یہ تو آنکھیں مصطفیٰ کو دیکھتی تھی، اب یار ہی رہا تو میں نے زندہ رہ کر کیا کرنا، یا اللہ مجھے بھی مصطفیٰ کے پاس بھیج دے۔ یہ دعا مانگی، اسی ٹائم آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت زید کو اٹھایا، غسل دینے لگے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ لبیک یا رسول اللہ تو نعرہ مار لیتے ہیں، لیکن لبیک یا رسول اللہ کی ذمہ داری کتنی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ نعرہ کی مار دو تاجدارے لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ادھر اذان ہوئے تھے اوتھے نعرے بجتے پہ ہوندے حضور آکھا دی چنگا یارا جی بندہ ہے، وہ بھی کہتا میں حاضر ہاں تے میں تک اسی نماز ایویں پھوکے نعرے نہ ماریا کرو، سمجھ کے ماریا کرو کہ اسی حضور دے نال ایک قرار کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہ حضور نے فرمایا نماز وقت سے کتنے رہ گیا، بس ایویں خالی نعرے، خام خیالی، سوچ کے نعرہ بھی مارا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ غسل دینے لگے صحابہ۔ اقبال صاحب دیکھئے گا جب غسل دینے لگے نا تو اب سارے کپڑے تان سے پھاڑ دیے، ادھر مغسل کے حوالے کر دیا، اب صحابہ نہلا رہے ہیں۔ حضرت زید اس طرح لیٹے ہوئے ہیں پھٹے پر، اور جب صحابہ نے آدھا نہلا لیا ابھی آدھا نہلانا باقی ہے، اس ٹائم حضرت زید پھٹے پر یوں کھڑے ہو کے بیٹھ گئے۔ بعد از وفات آکے کہتے ہیں لوگوں اتنی سی مہلت لے کے آیا ہوں کہ جو میرے مصطفیٰ نے مجھے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انا خاتم النبیین، مرنے کے بعد تمہیں بھی یاد دروانے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول کو رسول بھی ماننا اور آخری رسول بھی ماننا۔ یہ تھے حضرت زید اور ان کی محبت کہ بعد از وفات بھی
تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے وہ بعد از وفات تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ماریں تو خود اندازہ کیجئے پھر ہمارا یہ عقیدہ سچا ہے نا کہ دوزخی نہیں میں آپ جناب والا روح نکل جائے نا اب کیا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن زید کی محبت میں قربان نہ جائیں کہ جناب والا بعد از وفات پتا تھا کہ آگے والا جنت کا مقام دے کے آ رہا ہوں، لیکن پیچھے والوں کو بھی بتاؤ کہ میں نے جو پایا اس کا اجر اچھا ہے، یاد دوبارہ کروانے آیا ہوں۔ وہ ایک اینٹ مسجد میں لگانے سے اگر جنت میں مل جائے نا تو آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیلے لگوا کے والدین کا نام لکھوا دو، اور نہ سجن تو اپنا نہ سوچ انہ نبی سوچ، ایک اینٹ لگائے مائی اللہ پوری مسجد بنانے والے کے برابر اس سے بھی محلہ عطا فرما دے۔ ہاں ہمارا عقیدہ بڑا سچا ہے کیونکہ ہمارا رسول بھی سچا ہے، ہمارا خدا بھی سچا ہے۔ یہ عقیدہ کسی اور کا ہوگا کہ نبی نہیں سنتے، میں نے کہا خدا کے بندے مصطفیٰ کی سماعت کیا ہے، حضور اس طرح بیٹھے ہیں، آواز ایسی آئی۔ اب صحابہ کا عقیدہ کیا ہے واللہ اعلم و رسول اللہ، اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے یہ کیا ہے۔ میرے قریب نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر مجھ سے پوچھا تو سنو، صحابہ آج سے 70 سال پہلے ایک جہنم میں پتھر پھینکا تھا، آج 70 سال کی مسافیت کرتا ہوا وہ پتھر جہنم کی تہ میں گرا کے گرا ہے، یہ جہنم میں گرنے والے پتھر کی آواز ہے۔ تو میں نے کہا پھر اپنی عقل کا علاج کرا، جو مصطفیٰ 7 زمینوں کے نیچے جہنم میں گرنے والے پتھر کی آواز سن سکتے ہیں تو اپنے چک بندی کے غلاموں کا درود بھی سن سکتے ہیں۔ اور آخر پہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، خدا کی قسم مصطفیٰ کی محبت میں مال خرچ کرنے والے کو اللہ 2 جنت عطا فرماتا ہے۔ سنیے گا، ٹائم صرف 1-2-3 منٹ اوپر ہوں گے، لیکن اہل محبت نے محبت کا اظہار کیا ہے تو ان کے اس محبت کا اجر بھی ملنا چاہیے۔ سماعت کیجیے، ایک مرتبہ نعرہ لگا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید آگے آئے نور لے کے، ظلمتاں اٹھے سن لیکن جتھے آ گئے تو پھر اینج جنابی والا کمک میں لگ دے رہے ہیں۔ سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، کتنے خوش بخت ہیں جو مصطفیٰ کا میلاد منانے والے ہیں۔ یہ ہر کسی کا نصیب نہیں۔ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور رحمت آ جائے، یہ نہیں کیا فلیعبدوا فلیسجدوا، زیادہ عبادت کرنا، زیادہ سجدے کرنا، اقبال صاحب یہ نہیں کیا فرحا یفرحوا، اس وزن کے بعد فرمایا خوشی کا اظہار کرنا ہے، یہ خوشی کا اظہار ہی ہے نا۔ اللہ نو پتا سی، فرمایا نمازہ تا ہر کوئی پڑھ لے گا، سجدے ہر کوئی کر لے گا، لیکن آمنہ دے نال دی خوشی سنی کرے گا۔ یہ پھر او لگنیاں نے جتھے مصطفیٰ نے نور آ جائے۔ سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، سننا آگے آئی نور لے کے ظلمتانو کان والا، درد ونڈدا ماڑیاں دے روتیانو حسان والا۔ ہوں تو ہڈی باری آگی پڑھن دی، آمد مصطفیٰ مرحبا آخری لمحات نے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ جتنے بھی میزبان محفل ہوں توجہ کرنا، جتنے بھی اسی ساری میزبان محفل ہیں توجہ کرنا، کیونکہ محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جن
وہ خدا دی قسم یہ ساڈی خوش نصیبی ہے خوش بختی ہے کہ اینا رات 12 بجے تو بعد بھی اللہ نے اپنے اور پھر محبوب دے ذکر واسطے سانو منتخب کیا ہوا یہ ہر بندے نہ مقدر نہیں توجہ کرنا رحمتاں نے غریباں نے جاگ پینے نصیباں نے سو خدا دی جنتی نے سو خدا دی جنتی نے او دی محفل سجانے والا آ گیا مصطفیٰ